یہ اس لیے کہ لوگ اقبال کو دوگلا سمجھتے رہے، آج ان کے سامنے یا رسول اللہ پڑھو، اقبال خود جو ہے اس بات کا قائل تھا، مسلمان آ فقیر کج گلاہے امید سینہ او سوزیا ہے، دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا اچھا پڑھو صلاۃ اقبال قلندر لاہوری نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر مانتا ہے۔ اقبال کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ایمان۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سامنے بات کرتا ہوں۔ اس واسطے اچھا جائے پڑھوئے تھے، اے جڑے گھٹانے نہ مک جائے، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ سمجھو ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اسی سال بعد تے سپیکر آگے کونے نہیں لائی بیٹھے، اسی ہر جگہ اقبال اقبال پڑھن واسطے بھی اندر غیرت اقبال آڑی چاہیے۔ خالی تو شعر پڑھنے نال کوئی نہیں ہونا جناب، چین و عرب ہمارا ہے۔ اقبال پڑھن واسطے اتنی غیرت بھی دین دی چاہیے۔ اقبال کہنا اگر امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی تو ایک کوئی ذریعہ اپنے دلوں میں حضور دی محبت عشق پیدا کر۔ توجہ اے آخر تے نا جمپ لا کے اسی لبیک دا نعرہ لانا ہے، اجے نہیں لانا۔ اقبال نو پتہ لگا جنے آج ہی آئیں تھے۔ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ میں کہا اقبال اے لوٹے بسترے نال تے اے حکومتی چمچے نال کھڑیا، اے جو کچھ ہے نیلا آسمان کھڑیا، انہاں یہود و نصارہ دے ایجنٹاں نال کھڑیا۔ اقبال کہنا نہیں چلا ہویا، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ۔ بولو اقبال، اے خیمہ کدی وجہ تو کھڑیا؟ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ توجہ، میں کہا اقبال اور مولوی کہتے دن کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا، کدی کہتے دن بیٹھ کے نہیں پڑھنا، کدی کہتے دن فلانا درود نہیں پڑھنا، کدی کہتے دن صحابہ نے میلاد منایا اور تو بول حضور دی شان کے وے، کہنا اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اللہ بھی تو۔ میں بولو اقبال تو کی دسیا امت مسلمان، اگر مگر سے حضور کی شان بیان ہوتی ہے، 10 مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ یہ کیبلوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہتے ہیں اقبال ایسے ہوتا ہے، اقبال ایسے ہوتا ہے، 10 اقبال حضور دی شان کے وے، کہنے لگا تنو پتہ نہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم، شوکت سنجر و سلیم
تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. میں کہتے مولوی کہنے درود پڑھیا میری نماز خلل آ گیا. اقبال تو دس مولویوں دے جھگڑے مکا. کہنا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایتھے کہنے درود پڑھ لیا ہے مولانا صاحب میری نماز میں خلل آیا. میں کہا اقبال دس درود پڑھنا نماز خلل آندا. اقبال کہندا پھر بولیا کہنے لگا جھلا ہویا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اے تے انور ظہیر جمالی نو بھی نہیں آندا ہے دا مطلب. سپریم کورٹ دے جڑا چیف جسٹس ہے جے آندا تے دسے آگے. افتخار چودھری نو میں کہے سی میں کہا دسے دا معنی کیوے. اقبال یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی پھندا گاڑے پا کے پھر لبیک کہنے دا مطلب سارے بولو بھائی لبیک تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. مشرق مغرب پڑے ہوئے تے علم الدین دی قبر تو باہر آوے تے کہے شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے. ترخان دا پتر کیویں بازی لے گیا او تے دیکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا ہویا. اقبال بولو او کیویں بازی لے گیا ترخان دا پتر. اے گل اقبال جڑی کیتی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. تازہ میرے ضمیر میں مارکے کہن ہوا. عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. اقبال کہندا قیامت تک حضور واسطے جڑی گل ہے وہ عشق ہی عشق ہے. او ممتاز قادری ہوئے یا عامر عبد الرحمن ہوئے یا علم الدین ہوئے. اے اقبال کلندر لاہوری فقر را اقبال روندے روندے گیا. فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہندا جدوں دے غیرت مند فقیر گئے مسلمانہ دی عزت بھی چلی گئی. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. کبھی آوارہ و بے خان مائش کبھی شاہ شہان و شیر مائش. کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش. کبھی تنہائی کو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش. کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکنش. حضور دی محبت دا اپنا اپنا انداز ہے. عالمگیری مسجد اورنگزیب عالمگیر بنائی. جڑے درود شریف نہیں پڑھ سکتے انہاں دا اس مسجد نال کوئی تعلق نہیں. نہ اقبال دے مزار نال تعلق ہے. جڑے کہندے رہے قوم وطن سے بنتی ہیں. کہندے سن چونکہ وطن ایک تے قوم ایک ہے لہذا یہاں پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں. اقبال دس ہوئے تو پھر کی کیا اس ویلے. آج اسی تیرے کو پوچھنا آیا دس دو قومی نظریہ بھی ختم کیتا جا رہا. ایتھے دیوالیاں ہوتے نچے جا رہا. ایتھے مورتیاں کے جھکیا جا رہا. تو اس واسطے قربانیاں دیتیاں سن. لکھاں بندے تسی اس واسطے شہید کروائے. تسی غازی علم الدین دی قبر اس واسطے اترے سی کہ ایتھے بلاول اٹھ کے مندرج جا کے گھنٹے کھڑکاوے. اقبال دس کیوں پاکستان بنایا. قوم وطن سے بنتی ہے. کیا ہندو مسلم ایک ہے. اقبال کو تواڑے کو سوال نہیں کلندر لاہوری کو سوال ہے.
दस कलंदर की क्यों पाकिस्तान बनया जदों बड़े बड़े मौलवी बोले ते तू फिर उस वेले ना मौलवी वेख्या ना किसी दा इलम वेख्या फिर तू की गल कीती इकबाल कहता मैं उस वेले बोलिया अजम हनूज नदानत रमूज दी वरना से दे बंद हुसैन अहमद ईचे बोला जबीश जितने भी इतने हुकूमती मेम्बरान हैं ना सुन लो एक फिरका वारियत नहीं फिरका वारियत वो फैलाते जेडे कहते दाता साहब शिरक दी मंडी है मैं इकबाल नू पूछा तू दस होए दाता साहब जाके की वेखे कहने लगा सैयद हुजवेर मखदूम उमम सानू मुड़ के कहते जी फिरका वारियत तो वो बकवास करते हैं जो कहते हैं दाता साहब शिरक होता है मैं आखा दस इकबाल दाता साहब दी खिदमत की वन कहने लगा सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद पीर संजर हरम खाके पंजाब अज़दमे जिंदगश्त सुबह माज मेरे ताबिंदगश्त मैं कहा दाता साहब लाहौर शिरक फैलाना है कहने लगा तेनू पता नहीं बंद हाय को सार सांग से दर जमीने हिंद तुख में सजदा रे मैं कहा दस दाता साहब लाहौर अजाना ते पाबंदियां लवाना है या अजाना दिवाना है कहना तेनू पता नहीं पासबान इज्जत उम्मुल किताब अज निगाह खाना बातिल खराब हाँ जी क्या होता कुरान चुक के पूरी दुनिया ते हुजूर दे दीन फैलाना है मैं आखा दाता साहब खाली पीरी मुरीदी की थी या हुजूर दे दीन दा कम कीता इकबाल कहंदा मौलाना तेनू पता नहीं आदे फारूक अज जमाल अश्ताज इकबाल कहंदा दाता साहब ने हुजूर दे दीन दी इतनी खिदमत की थी कि हजरत उमर दे दौर दी याद ताजा करके रख सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली तवज्जो मैं आखा फिर उतो लोटे बिस्तरे लेके आए गजनी तो या कोई शह होर लेके आए कहने लगा चलिया लोटे बिस्तरे ना भी कदी दीन फैलिया अज निगाह खाना बातिल खराब इकबाल कहंदा दाता अली अजमेरी गजनी तो लोटे बिस्तरे लेके नहीं आए मैं कहा की लेके आए कहने लगा रसूलुल्लाह तो निगाह लेके आए जिधर निगाह पाई लोग कलमा पढ़ने शुरू कर दिया मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया या रसूलुल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह असी फिर असी तो बाबे नु सलाम करना है असी तो इन्हां दा कलाम पढ़ना है और मैं इकबाल दे कलाम दा हाफिज हां मैं पूरे कुरान दा भी हाफिज हां ते इकबाल दे कलाम दा भी हाफिज मेरी ख्वाब विच ते कदी नहीं आए मेरे शागिर्द दी ख्वाब विच एक दिन आए कहने लगे मौली खादिम जदों मेरा कलाम पढ़ना मैनू बहुत चंगा लगदा सुभान अल्लाह हां जी मैं इकबाल ने कहा ऐसी हवा हो ऐसी कि हिंदुस्तान से आए इकबाल उड़ा के मुझको गुबारे राहे हिजाज करे इकबाल मदीना पाक नहीं गया क़यामत वाले दिन भी हुजूर दे सामने नहीं जाना चाहता इकबाल दी एक ख्वाहिश सी जदों मैं मर जावां तो मेरी जिस्म जड़ा मिट्टी च मिल जाए फिर हिंदुस्तान जो हवा उठे वो मेरे जिस्म दी मिट्टी चाह के मदीना पाक दी राह उत्ते रख देवे फिर उतो हाजी गुजरन उन्होंने पैरा ना मेरी मिट्टी लगे तो मैं मदीना पाक ता पहुंच सकना इकबाल दी ख्वाहिश सी हवा हो ऐसी कि हिंदुस्तान से इकबाल उड़ा के मुझको गुबारे राहे हिजाज करे मैं इकबाल दी मिट्टी मदीना पाक पहुंचाई इथों दो पगड़ियां इकबाल दी कबर साफ करा के दो पगड़ियां मिट्टी वलेटी ते मुवाजा शरीफ ते जाके सामने छंड दी मैं आखा ला इकबाल मिट्टी मैं तेरी पहुंचा दी एवं असी थोड़े आए बैठे इकबाल दे कबर तो हाँ जी कौन देता है देने को मुंह चाहिए मैं मदीना पाक भी ये शेर पढ़े
میں غار سور ہوتی بھی یہ شیر پڑھے ہاں جی میں غار ہرا ہوتی بھی میں شیر پڑھے میں غار ہرا دے تھلے اتر کی بھی شیر پڑھے میں غار ہرا دے تھلے اتریا تے ایرانی بہت سارے آئے ہوئے سن میں ایرانیاں نو کیا ہوئے تسی اقبال نو جان دے وہ نچن لگ پہ میں جدو شیر پڑھے نا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز پرکار عشق اور مادر آ کاروان سالار عشق ایرانی نچن لگ پہ اسی تو اقبال نو ہر جگہ یاد رکھتے اسی عملاً اقبال دے سامنے حاضر ہو گئے اقبال کہندا شہید عشق نبی ہوں لحد پر میری لحد پر شمع قمر جلے گی اقبال کہندا میں حضور دیش کے شہید ہویا تے میری قبر ہوتے جڑانا شمع قمر جلے گی فرشتے خود اٹھا کے لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر اقبال کیا میں نو تو لوڑی کوئی نہیں فرشتے خود سورج کو چراغ جلا کے میری قبر تے رکھن گے خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر اقبال اسی بھی تیرے کو آ گیا تو در رسول تے حاضر ہویا ویک پاکستان دا کی حال نہ کر چھڑیا اے دو قومی نظریہ بھی دفن کرن لگے انہاں تیری چھٹی بھی منسوخ کر دیتی عاشق رسول نال تو کھڑا ہویا انگریزاں نو ناراض کر کے تو کھڑا ہویا جنہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا تو علم الدین ترکھان دے پتر نال کھڑا ہو گیا اسی تیرے وارث ہاں جڑا ممتاز نال کھڑے ہوئے جے دس جرم ہے تو اٹھ کے دس دے ساڑھے نزدیک تو زندہ ہے اٹھ کے دس دے مولویوں تسی جرم کر رہے ہو آج ہی گڑے پٹا پا کے لوگوں کہیں گے دریق کے مار دیو جے تو علم الدین نال کھڑے ہاں تے اسی ممتاز نال آج کھڑے ہاں تو پھر دس دے وارث میرے یہی ہے بس توجہ جی توجہ کیوں جی خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر اقبال کہندا یا رسول اللہ دنیا تو جان لگا اور بغل میں زیادہ سفر نہیں ہے حضور کوئی نیکی کوئی نہیں صلہ میری نعت کا عطا کر حضور جڑیاں نعتاں پڑھیاں انہوں نے دا صلہ دیو میری آخرت دی منزل آسان ہو جائے اے کلندر لاہوری جدی قبر تے اسی حاضر ہویا اور کوئی مقصد کوئی نہیں انتظامیہ والے تسی ساڑے برا تسی ساڑے پتر تسی ساڑے وڈے اسی کوئی فرقہ واریت والے نہیں اسی صرف یہ چاہتے ہیں جنہ نظریات تے پاکستان بنیا انہاں نو فروغ دیتا جائے علامہ اقبال محسن آدمی جلیو ادھی چھٹی منسوخ کرن دا کوئی مطلب دسو اسی اپنے پیو واسطے آئے نہیں بیٹھے اقبال واسطے آئے بیٹھے اوہ محسن پاکستان ہے او بڑا وڈا محسن ہے ہاں بڑا وڈا محسن ہے ہاں اے یورپ وچ بھی گیا آج ہر مولوی پیر جا کے یورپ دے گن گاندا اقبال یورپ وچ گیا تے کہندا اوئے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ ایتے جیڑا واپس آندا انگریزاں گلاں کرنا او میں ویکھیا جی 500 کلومیٹر ٹرین چل رہی سی او بتیاں جل رہی سن اقبال تو کی ویکھیا کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ اقبال کہندا میں انہاں دی ترقی ویکھی میں اکھ پٹ کی بھی نہیں ویکھیا کہ نہ کی ترقی کیتی میں کہا کیوں کہنے لگا تینوں پتہ نہیں سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ کیوں جی اقبال کہندا زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے عذاب سہر سے اقبال کہندا اتھوں دی اتنی گندی ہوا وچ جڑا گیا انہوں چیر کے رکھ دیتا لیکن جدو میں گیا تے میں اکھ پٹ کی بھی نہ ویکھی میں کہا کیوں کہنے لگا تاز بندے این گلستان رستام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام اقبال کہندا میں اتھے گیا باغبانا امتحانم کردان اور مارا میں این گلستانم کردان کہندا میں بھی یورپ پڑھن گیا اتھو دے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا پھر میں نو سند دیتی میں کہا پھر کہندا سے گلستان لال ازار عبرتے چوں گلے کاغذ سرابے نکھاتے کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا میں نو ایک بھی بندے دا پتر اتھے نظر کوئی نہیں آیا ایک بھی بندے دا پتر اتھے میں نو نظر نہیں آیا کسی ایک بندے کو میں نو خوشبو نہیں آئی اتھے میں کہا پھر تو لاہور آگے سو گیا کہنے لگا نہیں تاز بندے ای گلستان رستان آشیاں بر شاخ طوبہ بستان کہنے لگا میں انہاں دیاں سندا تے انہاں دا علم لپیٹ کے یورپ دے منہ تے ماریا میں کہا پھر
سو گیا؟ کہنے لگا نہیں، مدینہ پاک جڑا راہ جاندہ سی نا، چھوٹے ہوتے درخت آشیانہ بڑھا کے میں بھی بہ گیا ہے۔ لبیک، بس توجہ۔ آخری بات، آج لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں؟ اقبال دس ہوئے تو مجدد صاحب دی قبر تے کیوں حاضر ہویا؟ جی 10 قبر والے کچھ دیں دیں کہ نہیں دیں دے؟ ہاں جی، جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش، او لا الہ تک پہنچیا تے بعد اللہ دا منکر ہو گیا۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری نو بڑا دکھ سی، یار او لا الہ تک تا پہنچیا، اللہ تک کیوں نہ پہنچیا؟ اقبال کہندا او بلا دربان وطا اللہ نہ رفت، از مقام عبدہو بے گانا رفت۔ کہندا میں نو بڑا افسوس ہے او لا تک تے پہنچیا، اللہ تک نہ پہنچیا۔ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا ہائے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے او دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی۔ اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا۔ جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندا اقبال، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ توجہ، میں گل بس آخری گل ہے، میں مکان لگا بس آخری گل توجہ۔ میں کہا اقبال اتھے شرک ہو رہے سی، کہنے لگا میں نو تو اللہ دے انوار و تجلیات نظر آئے۔ میں کہا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں؟ سنو جی اقبال، اے اقبال ہے جدے سامنے میں حاضر ہویا۔ اقبال کہتا جھلا میں نو کی کچھ ملیا، پہلے تو میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا، لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہتا چھوڑو یارا گل ہی ہو رہے، میں نو مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دیتے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ کون سمجھ آئی؟ اقبال کہتا میں نو مجدد صاحب نے توحید دے اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب دے بہت وڈے نہ جو ہوندا مجذوب فرنگی تا اقبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں جی؟ اے لکھا موضوع ہیں اقبال دے، لکھا موضوع، فریاد افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز۔ اقبال کہتا میں یورپ پھر کے آیا، وہ ظلم ہی ظلم ہے، کفر ہی کفر ہے، نانگی نانگے مسلمانہ دے خلاف سازشیں شاسان۔ کہتا اٹھو اے مسلح بہت سو چکا، از خواب گران خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ کہتا بہت سو چکا، کہتا شرع یورپ بے نزائے کیل و کال، برہ را کرداس بر گرگاں حلال۔ کہتا میں پورا یورپ پھریا، انہوں نے ایک کو متفق علیہ فیصلہ کر لیا، جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ۔ میں کہا اقبال اقوام متحدہ کی ہوندا؟ کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن، سیتوئی میشوا نخچیر من۔ اقبال کہندا اقوام متحدہ کی ہوندا؟ سارے ڈاکو بے کے فیصلہ کر دیں، تو کشمیر لپ لے میں عراق نپ لینا، تو اس بھیڑ نو کھا جا میں اس بھیڑ نو کھا جا۔ اے نادا ترا امید غم گسارا افرنگس۔ اقبال رو کے کہنے لگا جلیا اور تینو کدی یورپ والے کشمیر واپس لے کے دیں گے، عراق واپس لے کے دیں گے اور افغانستان واپس لے کے؟ اے نادا ترا امید غم گسارا افرنگس۔ کہندا تینو امید ہے کہ فرنگی کدے تیرے بالے چنگا سوچن گے؟ نا کدی بھی دل شاہین سوزت باہر عام مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہندا جلیا شاہین دے پنجاں جدو پرندہ آ جائے نا تے او دے چوں چوں کرنا کدی شاہین دے دل وچ سوز و گداز کدی نہیں پیدا۔ ہاں جدو کفر دے ہاتھ وچ مسلمان آ جائے او روے، او عراق دیاں بچیاں چیکھن، او برما دیاں بچیاں دے جناب او بازو کٹ کے تے انہاں جناب پستان کٹ کے او جناب کباب بنا کے کھاون، یا شام دی بچیاں دے سر اڑ جان تے ڈاکٹراں کول دوائی نہ ہوے مٹی لا دین تے او بچیاں پھر انج رسدے مر جان، یا مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دریا دے کنارے کھڑے ہو کے آواز لاون ہے کوئی محمد بن قاسم آن والا، یا میں دریا وچ چھال مار دیواں ہندو فوج آ رہی۔
اقبال کہندا تو جلا ہویا کدی بھی فرنگیاں کولو تو یہودیاں کولو تو عیسائیاں کولو تے جناب نصرانیاں کولو تے ہندوؤں کولو خیر دی توقع نہ رکھی بس ایک ہی درباری بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤ اقبال سارے کلام دا خلاصہ یہ کڈیا اقبال کہندا بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس گربہ نہ رسیدی تمام بولا بیس اقبال کہنے لگا سارا دین حضور دی ذات ہی ایتھے آ کے اقبال مک گیا کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا اگر یہاں تک نہ پہنچا تو پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں حسین احمد مدنی کہنے لگا قوم وطن سے بنتی ہیں اقبال بولیا کہنے لگا آج ہم ہنوز نداند رموز دین ورنہ سے دیوبند حسین احمدی چے بولا جبیس سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن اس چے بے خبر سے مقام محمد عربیس کہنے لگا ہے مولوی حسین احمد دیوبندی اٹھ کے ممبر تے نچدا کہ قوم وطن سے بنتی ہے تجھے رسول اللہ کا دین پتہ ہی نہیں ہے بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس بولاب از مکہ ایچے بولا جبیس کہنے لگا جو قوم وطن سے بنتی تو بلال حبشے سے آیا سلمان فارس سے آیا صہیب روم سے آ کر ابو بکر عمر کے بھائی بن گئے ابو جہل و ابو لہب مکے رہتے ہوئے کیوں بیگانہ رہا بس حضور نال پیار کرنا ہے اقبال بھی یہی گل کر رہا کہ محمد سے وفا تو نے